مشکلات قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ انسان جب غمگین ہوتا ہے، کسی رنج دکھ تکالیف سے دوچار، دوا شفا کا طلبگار یا اسے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ بے اختیار اپنے مالک حقیقی کی طرف اٹھتی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے، التجا کرتا ہے، اپنی فریاد اسی کے حضور پیش کرتا ہے۔ کتنا ہی خطا کار گنہگار ہو، رب کو بھلا بیٹھا ہو، مگر جب بھی کسی آفت یا مشکل میں مبتلا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے رب کو پکارے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا رب رحیم ہے، منہ نہیں موڑے گا، اور اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اس کا مددگار ہے، وہی حاجت روا ہے۔ غور کریں آپ کہ مشکل یا غم کے حالات میں انسان جس قدر اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اتنا آسائش میں نہیں۔ مشکلیں اور آرزویں سچی طلب پیدا کرتی ہیں، بندہ عاجز ہوتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تڑپ اس وقت سر اٹھاتی ہے جب دل زخمی ہو، اور درد و غم انسان میں عاجزی پیدا کرتے ہیں، دلوں کو نرم رکھتے ہیں، تو گویا وہ درد میں نعمت ہوئے جو بندے کا رابطہ رب سے کروا دیں۔ مسائل، مرض، تکالیف اور دیگر آفات بار بار اعمال کا نتیجہ یا آزمائش نہیں، بلکہ یہ ذریعہ ہیں اسے اپنی طرف بلانے کی مہلت اور آفر بھی، تاکہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ آئے، اس سے جڑ جائے، اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات رقم ہیں کہ انسان غفلت اور اپنی منمانیوں میں زندگی بتا رہا تھا کہ اچانک کسی رنج و غم میں مبتلا ہوا اور درد ٹھوکر نے اسے اپنے رب سے جوڑ دیا۔ وہ تڑپ، آہ اور زمانے نے اسے اپنے رب کے قریب کر دیا۔ دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، فانی لذتیں بے معنی لگنے لگیں، قرب الہی اسے نصیب ہو گیا، اور وہ اطمینان قلب اس کا مقدر بنا جس کے سامنے زمین کے سارے خزانے اور راحت آسائشیں بھی بے معنی ہیں۔ بزرگان دین ولی اللہ جو اس دولت کو پا گئے، پھر وہ دنیا اور اس کی رغبت کو خیر بات کہہ گئے۔ قرب الہی کی جستجو جو جاگی تو اس راہ میں تڑپ بڑھتی چلی گئی، اور یوں مگن ہوئے کہ اپنی سلطنتیں تک چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس کا قرب جسے نصیب ہو جائے وہ اللہ کا ہو جائے، اور اللہ اسے اپنا بنا لے، اسے بھلا اور کیا چاہیے ہوگا۔ ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ ایک نعمت ہے جسے اللہ چاہتا ہے تو خود عنایت کر دیتا ہے، ورنہ اس سے محروم ہی بے شمار لوگ دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ مصیبتیں بھیج کر اپنے بھولے ہوئے بندوں کو اپنی طرف رجوع کا پیغام بھیجتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ان مشکلات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھیں، اس کی طرف پلٹ آئیں، اس کی منشا پر راضی ہو جائیں، ناشکری نہ کریں، محرومی پر بھی شور نہ مچائیں، صبر کا دامن تھام لیں۔ ایسے درد کو بھی رب کی مہربانی جانیں جو رجوع اللہ کی طرف لے جائیں۔ گناہوں کو کفارہ سمجھیں، یہ تکالیف، پریشانیاں گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ رب ہے جو ہر تکلیف پر بھی مومن کو اجر دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مشقت، کوئی تھکن، کوئی فکر، کوئی رنج، اذیت، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی نہیں پہنچتی کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف نہ ہو جائیں۔ بے شک وبال ہے ایسی نعمت جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دے، اور مشکلات انسان میں یقین پیدا کر کے اسے توکل کی دولت عطا کرتی ہے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔